جلوہ سجا کر ساری دنیا کو اپنے پیچھے چلایا جا سکتا ہے، بلکہ واللہ عشق والا اتنا اوپر جاتا ہے، اتنا اوپر جاتا ہے، اتنا اوپر جاتا ہے کہ کعبے کی چھت تلووں میں نظر آتی ہے اور بلال کعبے کی چھت پہ زندہ باد زندہ باد، واہ بھائی زندہ باد، نعرے میں اپنے شریف لیڈروں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، میں نے کہا جس دن پکچر کے ہیرو فلم میں لڑکیاں لے کر کے بھاگنا بند کر دیں گے اس دن کبھی بھی کسی کی بیٹی کا ریپ اور وہ بھی گینگ ریپ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ریپ ہمارے آیا گیا تھا تاکہ مسلمانوں کے سینے سے محبت رسول نکالی جائے، عشق رسول نکالا جائے اور ان کے سینوں کو عشق رسول سے خالی کر دیا جائے، محبت رسول سے خالی کر دیا جائے مسلمانوں۔ لیکن جیسے جیسے انہوں نے محنت کی عشق رسول کو نکالنے کی، محبت رسول کو نکالنے کی، اللہ اکبر۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل حضرت بیان شروع کر دیا بھائی، حضرت منہم من کلم اللہ ورفع بعدہم درجات، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہ، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکا، وجہ کن فکا، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلمہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک ہی آواز درود شریف کیا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملیح دلارا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ آج کی یہ محفل حضرت
پیر سیدی بھورے میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر منعقد ہے۔ میں آپ میں سے کسی کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہاں بیٹھنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے تو آپ کو بیٹھنے کے لیے کہنا یہ میری طرف سے نادانی ہوگی۔ بیٹھنے کے لیے نہیں کہوں گا، جو جائے وہی رہے، لیکن اتنا آپ کے عشق کا امتحان ہے کہ کیا آپ اپنے نبی کا ذکر تھوڑی دیر خاموشی کے ساتھ سن سکتے ہیں؟ اب سب کی توجہ میری طرف۔ عرس ہے حضرت بھورے میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ میں صاحب سجادہ حضرت سید آصف میاں صاحب اور ان کے تمام خانوادے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محفل میلاد سجائی۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اپنی شان کے مطابق بہتر جزا عطا فرمائے۔ دیکھیے اب یہاں پر میری بات نہیں ہے، اب کوئی بولے گا اس کا اپنا معاملہ ہے، کیونکہ اب ہمارے دل کے تار مدینے کی سرکار سے جڑ رہے ہیں۔ اب اس میں جو بھی ڈسٹرب کرے گا وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ ایک بات یاد رکھنا، اس طرح کی محفل میں ادب سے بیٹھو گے تو کھوٹی تقدیریں سنور جائے گی، بگڑے حالات بن جائیں گے، اور اگر کوئی اپنی طرف سے بدنظمی پیدا کرے تو میں نہیں دیکھ رہا ہوں، یہ علماء نہیں دیکھ رہے ہیں، مگر اللہ بھی دیکھ رہے اور اللہ کی عطا سے حضور بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے حضور کے ذکر کی محفل کو ڈسٹرب کیا تو آپ کی پوری زندگی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، آپ کے قبر کے حالات ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، آپ کا میدان محشر کا معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ اس لیے گرمی بھی خوب ہے ماشاءاللہ، آپ بھی خوب ہیں اور مجمع بھی بالکل ٹھسا ہوا ہے، اس لیے بہت دیر تک کہ میں آپ کے سامنے نہیں رہوں گا، تھوڑی دیر صرف مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ یاد رکھیے اس وقت ہم پوری دنیا کے اندر جن حالات سے گزر رہے ہیں، دیکھیے عرس کی تقریب کا مقصد ہوتا ہے سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کرنا، اولیاء اللہ نے کس طریقے سے قربانیاں دی وہ بتانا، اولیاء اللہ کی زندگی کا مقاصد، ان کے مقاصد کیا تھے وہ بتانا۔ آپ ذرا غور سے سنیں، توجہ اگر سب کی میری طرف ہے ہاتھ اٹھا کر کے ذرا ادھر بتائیں سب کی توجہ میری طرف ہے۔ اب ذرا غور سے بات سنیں، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اب اس کی پرواہ چھوڑ دیں، اب آپ غور سے سنیں میری بات کو یہاں سے لے کے وہاں تک، مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں تو وہ بھی توجہ سے سنیں۔ پورے دنیا کے اندر ہم جن حالات سے اس وقت تو دوچار ہے، دشمنان اسلام کا سب سے بڑا منصوبہ یہ ہے کہ ہمارے نام عبداللہ رہے چلے گا، عبد الرحمن رہے چلے گا، عبد المصطفیٰ رہے چلے گا، غلام مصطفیٰ رہے چلے گا، حبیب الرحمن رہے چلے گا، عبد الرحمن رہے چلے گا۔ ہمارے نام مسلمانوں کی طرح رہنا چاہیے لیکن ہمارا دل مسلمانوں کی طرح نہیں رہنا چاہیے۔ سینوں کے اندر جو ایمانی حرارت ہے وہ نکال لیا جائے، سینوں کے اندر جو اسلامی عقیدہ ہے وہ نکال لیا جائے۔ یاد رکھیے یہ ناپاک منصوبہ صلیبی جنگوں کے بعد سے، یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی سے جب انہوں نے جنگ ہارا تھا اس دن سے انہوں نے منصوبہ بنایا تھا مسلمانوں سے لڑنا نہیں ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، اسلام دشمن طاقتوں کا پلان ہے، مسلمانوں سے لڑنا نہیں ہے۔ زمین کے اوپر لڑو تو ان سے کوئی جیت نہیں سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ہتھیار ہو نہ ہو، ان کے پاس قوت ہو نہ ہو، ان کے پاس فوج ہو یا نہ ہو، مگر ان کے سینوں کے اندر ایک ایسی قوت ہے، ان کے سینوں کے اندر ایک ایسی طاقت ہے جو بھوکے پیٹ بھی ان کو جتوا دیتی ہے، بغیر ہتھیار کے بھی ان کو جتوا دیتی ہے۔ اور وہ سب سے بڑی طاقت کون سی ہے؟ تو اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اگر اسلام کو حجاز اور یمن سے نکالنا ہے تو ان کے سینے سے وہ درد نکالو جو درد اویس ہے، وہ درد نکالو جو درد اویس ہے، جو سوز بلال ہے، جو سوز صدیق ہے، وہ نکال دو تاکہ قوم مسلم مسلمان نہ رہ جائے۔ یاد رکھنا مسلمان کب تک مسلمان رہتا ہے، مومن کب تک
تک مومن رہتا ہے، ایمان والا کب تک ایمان والا رہتا ہے؟ جب تک اس کے سینے میں عشق رسول ہو، اس کے سینے میں محبت رسول ہو۔ سلیم میاں صاحب کو آنے کے لیے راستہ دے دیں۔ آپ لوگ راستہ دے دیجئے، آپ لوگ سکون سے آپ لوگ بیٹھے رہیں، بس تھوڑا سا راستہ دے دیجئے آپ لوگ۔ ہاں آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں آپ لوگ، جب سے یہاں اعلان ہوا بہت آپ سنجیدہ ہیں ماشاءاللہ۔ صرف حضرت کے لیے راستہ دے دیں بھائی، حضرت کو جلدی سے لے کر کے آ جاؤ۔ آپ لوگ بالکل نہ بولیں، آپ لوگ بیٹھ جائیے، بس ہلکا سا راستہ دے دیجئے آپ حضرت کو۔ درود شریف پڑھ سکتے ہیں تو درود شریف پڑھ لیں آپ لوگ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اچھا میاں جب تک آنے سب مل کے درود شریف میرے ساتھ پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں سب لوگ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو بس بات میں اتنی عرض کر رہا تھا، اب آپ اگر نہیں سننا چاہتے تو میں دو بات کر کے اپنی بات پوری کر دیتا ہوں۔ ایک بار درود شریف پڑھنے میں اپنی بات مکمل کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، کیا شور مچا رہے ہیں آپ؟ کرم والہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ تو یاد رکھیے اسلام دشمن طاقتوں کا پلان گیا تھا تاکہ مسلمانوں کے سینے سے محبت رسول نکالی جائے، عشق رسول نکالا جائے، اور ان کے سینوں کو عشق رسول سے خالی کر دیا جائے، محبت رسول سے خالی کر دیا جائے مسلمانوں۔ لیکن جیسے جیسے انہوں نے محنت کی عشق رسول کو نکالنے کی، محبت رسول کو نکالنے کی، اللہ اکبر، ویسے ویسے ان کی محنتیں ناکام ہوتی گئی۔ وہ رسول اللہ سے دور کرنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بناتے رہے، طرح طرح کی سازشیں کرتے رہے، لیکن ان کی ہر سازش ناکام ہوتی رہی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی وہ سازشیں کرتے اللہ کے رسول سے دور کرنے کے لیے، 900 سال پرانی بات ہے، ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہمارے مقررین جب دیکھتے کہ اسلام کا دشمن جو ہے اللہ کے نبی سے دور کرنے کے لیے جو ہے وہ معاذ اللہ کوششیں کر رہا ہے، کاوشیں کر رہا ہے، تو وہ پوری محنت، اللہ اکبر، سر سے لے کر پیر تک کے پوری محنت جھونک دیتے تاکہ لوگوں کے دلوں میں محبت رسول پیدا ہو، عشق رسول پیدا ہو، عظمت رسول پیدا ہو۔ اس کے لیے وہ تقریریں کرتے ہیں، اس کے لیے وہ کتابیں لکھتے ہیں، اس کے لیے وہ حضور کی عظمتوں کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ لیکن چلتے چلتے جب یہ سلسلہ 15ویں صدی میں داخل ہوا تو اب اسلام کا دشمن جو ہے اپنے منصوبے میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ کس طرح کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے؟ پہلے اس نے یہ کیا کہ رسول اللہ سے روکنے کے لیے
स्पीकर तैयार किए ताकि वो अलग अलग अंदाज से नबी की शान में तौहीन करे, नबी की शान में गुस्ताखी करे, हुजूर पर एतराज करे। लेकिन अल्लाह अकबर, जब वो कामयाब न हो सके तो उन्होंने क्या किया, फिल्में बनाई। और फिल्में इसलिए बनाई ताकि मुसलमान जितनी देर तक फिल्म देखेगा उतनी देर तक अपने नबी के जिक्र से दूर रहेगा। उन्होंने केबल इजाद किया, मुसलमान जितनी देर तक के केबलों में मसरूफ रहेगा उतना अपने नबी से दूर रहेगा। उन लोगों ने गाने, एक से खूबसूरत गाने इजाद किए कि जितनी देर तक मुसलमान गाने सुनता रहेगा, गाने गाता रहेगा, अपने आका के जुल्फ और रुखसार के तस्करे से दूर रहेगा। अल्लाह अकबर। उन्होंने हमारे दरमियान, अल्लाह अकबर, 15वीं सदी आते आते गंदी फिल्में इजाद कर दी। और ये तो इतनी खतरनाक है, इंटरनेट का ये जंगल इतना भयानक और खतरनाक है, इससे शायद ही कोई बच सकता है, बल्कि वही बच सकता है जिसको अल्लाह बचा ले। मेरे प्यारे आका रिसलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, यहाँ हजारों आशिकाने रसूल कहलाने वालों का मजमा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, थोड़ा अपने आप में डूब करके सोचो, ऐ मेरी कौम के जवानों, अपने आप में डूब कर सोचो। बताओ, हम 24 घंटे में कितना घंटा रसूलुल्लाह का जिक्र करते हैं, कितना घंटा हुजूर को याद करते हैं, कितना घंटा हुजूर का तस्करा करते हैं। अल्लाह अकबर। हमारी हालत तो ये है कि अल्लाह अल्लाह हमने फेसबुक पर घंटों लगा दिए हैं, लेकिन घंटों हम अपने नबी का जिक्र नहीं कर पाते। हम गानों में बहुत बड़ा वक्त लगा देते हैं, लेकिन उतना वक्त रसूलुल्लाह के जिक्र में नहीं लगा पाते। अब आप मुझे बताएं, जिसका बाप, अब तवज्जो से सुनना, जिसका बाप अल्लाह के नबी से दूर हो जाए, उसके बेटे को रसूलुल्लाह से कौन करीब कर सकता है? जिसकी माँ नबी से दूर हो जाए, अल्लाह अकबर, उसके बेटे को नबी से कौन करीब कर सकता है? बड़ी माजरत के साथ ये हजारों का मजमा देख करके हम आपको दुआ तो दे जा रहे हैं, लेकिन हमारे सीने ठंडे नहीं होते, हमारे कलेजे ठंडे नहीं होते। उसकी वजह यह है कि आजकल बड़ी माजरत के साथ हमारे मुकर्रिर लोग, नातखा लोग, नाजिम लोग, पीर साहब लोग, महफिल सजाने वाले लोग खुश हो रहे। क्यों खुश हो रहे? हजारों आ गए। मैं कहता हूं भाइयों, ये लोग दिल बहलाने आए, ज्यादातर लोग दिल बहलाने आए हैं। वजह हमारे, हाँ, कल तक के फिल्म देखकर दिल बहलाते थे, कहा चलो थोड़ा सा वक्त तो मौलाना लोगों से दिल बहला लेंगे, क्या बोलते चलो देखते हैं। इसलिए कि अगर ये अमल के लिए आते, अगर ये अमल के लिए आते तो कौम में इनकलाब पैदा हो चुका होता। इसलिए कि रोजाना जलसे हो रहे हैं, रोजाना तकरीर हो रही है, मुकर्रिर लोग तकरीर करते करते बेचारे इंतकाल कर जा रहे हैं, लेकिन कौम है कि बदलने का नाम नहीं लेती। लेकिन मुझे उम्मीद है हम मायूस नहीं है, नहीं इकबाल मायूस अपनी किश्ते वीरा से, नहीं इकबाल मायूस अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। मेरे भाइयों, अपने दिलों में मोहब्बत रसूल का चिराग जलाओ, अपने सीनों में इश्क रसूल की शम्मा जलाओ और अपने आप को आशिक रसूल बनाओ। उसकी वजह यह है कि जब तुम्हारे सीने में मोहब्बत रसूल होगी, इश्क रसूल होगा, इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत आपको ज़ेर नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत आपको रुस्वा नहीं कर सकती। कि आप नहीं देखते, अल्लाह अकबर, वो अरब के बोरिया नशीन, जब तक उनके सीनों में इश्क रसूल नहीं था, तवज्जो फरमाए, अरब के वो बोरिया नशीन, जब तक उनके सीनों में इश्क रसूल नहीं था, वो ऊंट और बकरियों के पीछे चला करते थे। लेकिन जब से मेरे नबी का इश्क सीने में पैदा हुआ, जमाना उनके पीछे चलता है, वो कौमों के आगे। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से मुक़द्दस सादात इकराम हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादी साहब किबला, नारे हैदरी, हुजूर सैयद आसिफ मियां साहब किबला। वाह भाई, बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ऊंटों और बकरियों के पीछे चलने वाले, जिन्होंने पूरी पूरी जिंदगियां ऊंट और बकरियों के पीछे चलते हुए गुजार दिया, जब नबी का इश्क सीने में आया तो पूरी दुनिया उनके पीछे पीछे चलती रही और वो जमाने के आगे आगे चलते रहे। अरब की तारीख ने बता दिया, अगर दुनिया को पीछे चलाना है तो आमिना के लाल की मोहब्बत को सीने में पैदा करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत अच्छा मिल गया।
कहानी। और से मुकद्दस की इस महफिल में मैं आपको पैगाम दे रहा हूं, हथियार उठाकर लोगों को अपने पीछे नहीं चलाया जा सकता, लेकिन सीने में इश्क़ मुस्तफा सजाकर सारी दुनिया को अपने पीछे चलाया जा सकता है। बल्कि वल्लाह इश्क वाला इतना ऊपर जाता है, इतना ऊपर जाता है, इतना ऊपर जाता है कि काबे की छत तलवों में नजर आती है और बिलाल काबे की छत पे है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह भाई जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से मुकद्दस सादाते इकराम। बहुत अच्छा। आज हर बाप चाहता है मेरा बेटा तरक्की करे। तवज्जो करना उर्स में आने वालों, हर बाप चाहता है मेरा बेटा तरक्की करे, हर माँ चाहती है मेरा बेटा तरक्की करे, हर भाई चाहता है मेरा भाई तरक्की करे, हर इंसान चाहता है मेरी नस्लें तरक्की करे। मैं कहता हूँ मुसलमान, इससे बढ़ के तरक्की क्या होगी, इससे बढ़ के तरक्की क्या होगी? अरे ज्यादा से ज्यादा तरक्की यही हो सकती है ना कि कोई बादशाह बन जाए, कोई वजीर बन जाए, लेकिन इससे बढ़ के तरक्की क्या होगी कि काबा तलवों के नीचे है और आशिक काबेतुल्लाह के ऊपर है। और वो भी किसको तवज्जो फरमाए, सारे गोरे चिट्टे अरब वाले जमीन पे खड़े हैं, सारे गोरे चिट्टे अरब वाले जमीन पे खड़े हैं, लेकिन वो बिलाल हबशी जिसका रंग काबतुल्लाह के गिलाफ का जलवा लेकर के है, जिसका रंग काबतुल्लाह के गिलाफ का जलवा लेकर के है, वो सरकार बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अल्लाह अल्लाह काबे की छत के ऊपर खड़े होकर के अजान पढ़ रहे हैं, अजान। और आप जानते हैं मेरे भाइयों, जब बिलाल ने अजान पढ़ना शुरू किया तो कुछ लोगों ने ये कहा क्या माज़अल्लाह मोहम्मद को कोई और न मिला था अजान दिलवाने के लिए, बल्कि एक शख्स ने तो ये कह दिया, देखो नकल कुफ्र न बाशद। एक शख्स ने ये कहा कि देखो इस काले कौवे को कि ये काबेतुल्लाह की छत पे है, लेकिन मुसलमानों जरा गौर करो, जरा सोचो, काबे की छत पे खड़ा करके रसूलुल्लाह ने बिलाल का इम्तिहान लिया। अच्छा इनकलाब अल्लाह, आप लोग अब मान जाए, ठीक है हजरत को, ठीक है आप लोग बैठ जाइए। सज्जादा नशीर साहब कुछ कह रहे हैं, इनकी मान लो, प्रोग्राम फिलअप कर रहा हूं यार। बैठ जाओ बैठ जाओ, अरे तकरीर सुनना है, बैठ जाओ। जहां पर वो वहीं बैठ जाओ, क्या करें, बहुत जगह, इधर बहुत जगह है। आपको देखना चाहते, अरे भैया बैठ जाओ। सज्जादा नशीर साहब ये गुजारिश कर रहे हैं, बैठ जाओ। और बिलाल ने कहा, जब काबे के काबा ने मुझे काबे पे चढ़ा दिया और मेरी तरक्की का राज सिर्फ यही है जो काबे का काबा है, तो सबसे रुख फेर सकता हूँ, आमिना के लाल से रुख नहीं फेर सकता। वाह भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इसमें दो बातें सुन ले, उससे हुआ क्या, इश्के रसूल से बिलाल को तरक्की मिली। नंबर एक तवज्जो है, इश्के रसूल से बिलाल को बोलो क्या मिली, तरक्की। लेकिन वफादारी मुस्तफा से उनकी तरक्की बच गई। अगर कहीं और रुख फेर लेते तो बात फिर कुछ और हो जाती, और जो होती वो होती जब वो बयान होती, लेकिन ये हुआ नहीं, तो जो हुआ नहीं उसको बयान करना नहीं है। बिलाल का रुख किधर रहा, बोलो किधर रहा, बोले किधर रहा। अब मेरी सुन लो, आप और हम जलील क्यों है, आप हम रुस्वा क्यों है, आप हम बर्बाद क्यों है, आप हम तबाह क्यों है, आप हम गालियां क्यों सुन रहे हैं, आपके हमारे घरों पे बिल्डोजर क्यों चल रहे हैं? वजह एक है, बिलाल काबे पे चढ़ के भी नबी की तरफ से रुख नहीं फेरा,
بلال کعبے پہ چڑھ کے بھی نبی کی طرف سے رخ نہیں پھیرا، اور تم ڈاکٹر بننے کے بعد نبی سے رخ پھیر لیے، انجینئر بننے کے بعد نبی سے رخ پھیر لیا، مالدار بننے کے بعد نبی سے رخ پھیر لیا، 3 ٹائم کا اچھا کھانا کھانے کے بعد نبی سے رخ پھیر لیا، قیمتی کپڑے پہننے کے بعد نبی سے رخ پھیر لیا۔ بتاؤ وہ کعبے پہ چڑھ کے اتنے اونچے پہ بھی نبی کو نہیں بھولے، اور ہم ان ساری گندگیوں کے اندر، گناہوں کی گندگیوں کے اندر اپنے نبی کو بھول گئے، اور مال کی محبت میں، کپڑوں کی محبت میں، ڈگریوں کی محبت میں، تجارتوں کی محبت میں اپنے نبی سے ہم نے اپنا رخ پھیر لیا۔ تو نبی سے جو رخ پھیرتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ جس سے جو نبی سے رخ پھیر لیتا ہے، خدا کی رحمتیں اس سے اپنا منہ پھیر لیا کرتی ہے۔ اب پتا چلا میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بلال تو کعبے پہ کھڑے ہو کے بھی نبی کو بھولنا نہیں چاہتے، اور ہم نبی پاک کو بھول گئے۔ بتاؤ ہم نبی پاک کو کہاں یاد کرتے ہیں؟ ہم گانے تو گاتے ہیں، نعت نہیں پڑھتے، 3 گھنٹے کی فلم تو دیکھتے ہیں، حضور کی سیرت نہیں پڑھتے۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی سے بڑا عظمت والا کوئی ہے؟ ہمارے نبی سے بڑا بزرگ کوئی ہے؟ ہمارے نبی سے اعلیٰ کوئی ہے؟ ہمارے نبی سے افضل کوئی ہے؟ اللہ کی مخلوق میں بھائیوں ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کی مخلوق میں ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ کو بتاؤں، یہ سارے نبی نبی ہو کر بھی ہمارے نبی کے امتی ہیں۔ سارے نبی نبی ہو کر بھی ہمارے نبی کے امتی ہے، اور ساتھ میں کیا؟ جو نسبت امتی کو نبی سے ہوا کرتی ہے، جو نسبت امتی کو نبی سے ہوا کرتی ہے، وہ نسبت سارے نبیوں کو میرے نبی سے ہے۔ یعنی سارے امتی کس کے نیاز مند ہوتے ہیں؟ اپنے نبی کے۔ تو یہ سارے انبیاء جو ہیں وہ کس کے نیاز مند ہیں؟ میرے نبی کے۔ بلکہ زمین کے اوپر ہی نہیں، میدان محشر میں بھی سب کو اگر نیاز مندی کی تمنا ہوگی تو رسول اللہ کی نگاہ رحمت کی تمنا ہوگی۔ میرے امام تو یہ کہتے ہیں، اس دن خلیل بھی تمنا کر رہے ہوں گے کہ کاش یہ آمنہ کے لال کی نظر مجھ پر پڑ جائے۔ اور میرے امام یوں کہتے ہیں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، بس پیغام یہی دینا تھا۔ آج ہم رسول اللہ سے دور ہوئے ہیں، رسوائی کا سبب یہی ہے، ذلت کا سبب یہی ہے۔ ہمارے بچے، ان کا ایمان اور عقیدہ ہم محفوظ نہ رکھ سکیں گے اگر ہم حضور سے لوگوں کو جوڑنے میں ناکام رہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اس عرس کا پیغام یہ ہے، اپنے بچوں کے سینوں میں عشق رسول پیدا کرو۔ خود کے سینوں میں پیدا ہوگا تو بچوں کے سینے میں، مائیں اور بہنیں موجود ہیں، اپنے بچوں کے سینے میں عشق رسول پیدا کرو۔ اور کیسا عشق رسول؟ اگر آپ سننے کے لیے موڈ میں ہیں تو میں ایک بات آپ کو سناؤں۔ کیسا عشق رسول؟ ہمارا عشق رسول یہ ہے کہ اگر الصلاۃ خیر من النوم بول کر ہمیں مسجد بلایا جائے تو عشق رسول ہمارا اتنا کمزور ہے کہ ہمارا عشق ہمیں محلے کی مسجد میں بھی نہیں لے جاتا۔ آپ کی توجہ، بہت اہم نقطے پہ گفتگو آتی ہے اور اسی پہ شاید ختم ہوتی ہے۔ آپ نے سننے کے لیے ہمت دکھائی تو میں بھی کچھ بولنے کے لیے ہمت دکھا رہا ہوں، ورنہ میں تو ختم ہی کر رہا تھا۔ توجہ آپ کی، اذان کی آواز سن کر جو محلے کی مسجد تک نہ لے جا سکے، اتنا کمزور عشق، پھر وہ جنت میں کیا لے جا سکے؟ اصل میں عشق کمزور نہیں ہوتا، عاشق کمزور ہوتا۔ ہاں، جو اتنا کمزور عاشق ہو کہ وہ اذان کی آواز سن کے محلے کی مسجد تک نہ جا سکے، وہ کبھی بھی جنت تک اس کا عشق اس کو نہیں لے جائے گا۔ کہا کس کا عشق جنت تک لے جائے گا؟ میں نے کہا وہ جو نبی کی آواز کو سن کر، نبی کی آواز تو نبی کی آواز ہے، بلکہ نبی جس کو مقرر کر دے آواز دینے کے لیے، وہ اس آواز کو سن کر پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر مسجد نہیں آتا، بلکہ سر کٹانے کے لیے میدان میں آ جاتا ہے۔ دیکھ رہے آج لوگ عشق کے دشمن کیوں ہیں؟ توجہ، لوگ عشق کے دشمن کیوں ہیں؟
جانتے ہیں جس دن تم عاشق بنو گے کوئی ٹک نہیں سکے گا، کیونکہ عقاب کے برابر میں چڑیے اور کوے اڑ ہی نہیں سکتے۔ عقاب کے برابر میں، عقاب دیکھا ہے شاہین باز، عقاب کے برابر میں چڑیا اور کوے اڑ ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ بہت اونچا اڑتا ہے۔ تو لوگ چاہتے ہیں کہ عقاب نہ بننے پائے، اسی لوگ عشق و کشمن ہے۔ ہر فلم کا عنوان عشق، ہر سیریل کا عنوان عشق، ہر گانے کا عنوان عشق۔ آپ سے پوچھتا ہوں یہ عشق نہیں ہے، یہ عشق سے ہٹانے کا ایک جال ہے۔ جیسے اگر آپ نے کبھی مچھلی کا شکار کیا ہو یا چوہے کو مارنے کے لیے پنجرہ رکھا ہو تو مچھیرے کیا کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں اس کو سدڑ کہتے ہیں، سدڑ۔ آپ کیا کیا کہتے ہیں نہیں پتا، ایک چھوٹا سا نہیں ایک کیڑا ہوتا ہے، بہت باریک سا پتلا سا کیڑا ہوتا ہے، گیسا، گیسا کہتے ہیں ہمارے، ان کو سدڑ کہتے ہیں۔ وہ مچھلی کو بہت پسند ہے تو کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ مچھلی کو پسند ہے تو وہ سدڑ لگا کر، گیسا لگا کر کہ ہم تجھے کھلا رہے ہیں، مگر وہ کھلاتے نہیں ہیں، اس کے پیچھے ایک نوکیلا وہ ہوتا ہے، ہاں وہ آتا ہے چارہ کھانے، مچھلیاں آتی ہے چارہ کھانے، لیکن اس کے حلق میں وہ کانٹا پھنستا ہے اور مچھلی سے ہمیشہ کے لیے دریا چھوٹ جاتا ہے۔ یہی ہے نا، بہت قیمتی بات ہے، ضائع کرنا ہے آپ ضائع کرو ٹانڈا والو، آپ کی مرضی ہے۔ ہم جیسے فقیر بہت دنوں تک آپ کو اس طرح جگا نہ سکیں گے، اس لیے کہ زندگی کا بھروسہ کیا ہے، کون رہے کتنے دن، لیکن یاد رکھنا ہم رہیں نہ رہیں، ہماری یہ صدائے بازگشت تمہیں قیامت تک بے چین اور مضطرب کرتی رہے گی۔ تو طریقہ کیا ہے؟ وہ گھیسا لگا کر کے کانٹا چبایا جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے مچھلی سے دریا چھڑوا دیا جاتا ہے۔ اور بتاؤ جب مچھلی دریا سے دور ہو جاتی ہے، وہ تو آئی تھی کھانے کے لیے، کیا زندہ رہ پاتی ہے؟ کیا عزت سے رہ پاتی ہے؟ ارے جب تک دریا میں تھی دریا کی رانی تھی مچھلی، جب تک دریا میں تھی دریا کی رانی تھی، دریا اس کی ملکیت تھی، وہ دریا کاظم سرمایہ تھی، اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ لیکن وہ برا و گھسے کا اس کے لالچ میں آئی، کانٹا چبا، اب تڑپ رہی ہے۔ پہلا کام دریا چھوٹنے پر تڑپ رہی ہے، دوسرا کام مر گئی ہے، تیسرا کام بازار میں بیچی گئی ہے، چوتھا کام ذلیل اس کو خرید رہے ہیں۔ توجہ کریں، مچھلی نے ایک کام کیا، دریا چھوٹا، کس کی لالچ میں؟ گھیسے کی لالچ میں، دریا چھوٹا، مری، ذلیلوں کے رسواؤں کے ہاتھوں بکی، بکنے کے بعد چھرے سے کٹی، کٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد جلی، جلنے کے بعد ہر ناپاک اور پاک کے منہ میں آئی اور دانتوں تلے پسی، اور پسنے کے بعد پیٹ میں گئی۔ اب میری زبان ادب خاموش ہے لیکن کہوں گا ضرور اگر سمجھ سکو تو، جب پیٹ میں گئی تو ناپاکی بنی۔ یہ میرے دل کا درد ہے، کوئی سمجھ سکتا ہے تو سمجھ لے، اس پہ بات پوری کر دوں گا۔ توجہ، بہت توجہ، بہت توجہ۔ جل کی رانی مچھلی، ملکہ دریا، گندگی اور فضلے میں بدلی کیسے؟ کیسے بدلی؟ اس کے برے دن کیسے آئے اچھے دن کی بجائے؟ توجہ، اچھے دن کی بجائے مچھلی کے برے، کہاں تو وہ دریا کی رانی تھی، کوئی اس کو کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ بولو کام کس نے بگاڑا؟ کام کس نے بگاڑا؟ کام کس نے بگاڑا؟ گھیسے کو نہیں پہچانا اس نے گھیسے کو اپنی غذا سمجھی، نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ رانی کیا بن گئی؟ فضلہ، گندگی، ناپاکی، بدبو، غلاظت، پاکخانے میں تبدیل ہو گئی۔ کون؟ دریا کی رانی۔
رانی کا راج گیا، وطن چھوٹا، فضلہ بن گئی فضلہ۔ اب میں آپ کو فضلہ تو نہیں کہوں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، یہ دن آئے کیسے؟ مچھلی رانی بنی تھی دریا کی، اور آپ پوری سلطنت کے بادشاہ بنے تھے۔ مچھلی دریا سے وفا کر رہی تھی جب تک دریا میں تھی، سب کچھ تھی، اور تم عشق مصطفیٰ سے وفا کر رہے تھے، تب تک سب کچھ تھے۔ بادشاہ تم تھے، تاجدار تم تھے، آقا تم تھے، ماوا تم تھے، مولا تم تھے۔ زمانہ بھکاری تھا، تم بھیک دے رہے تھے۔ زمانہ تم استاد بنے ہوئے تھے۔ تمہارے گھروں میں ابے دادے نوکریاں کر رہے تھے جو آج اترا رہے ہیں۔ ابے دادے نوکریاں کر رہے تھے جو آج اترا رہے ہیں، جو آج آپ پہ ہنس رہے ہیں۔ نوکریاں کر رہے تھے آپ کے ابداداؤں کی، اباؤں کی، لیکن کیا ہوا؟ پھر انہوں نے سوچا کہ مسلمان عشق کا بندہ ہے، مسلمان عشق کا بندہ ہے۔ عشق سے ہٹانے کے لیے عشق کا جال بچھایا جائے۔ ٹھیک جیسے مچھلی کو دریا سے نکالنے کا اگر ڈائریکٹ کانٹا ڈالتے تو نکال پاتے نہیں، تو ڈائریکٹ اگر زنا، پاپ، جوا اور شراب کا کانٹا ڈالتے کوئی مسلمان نہیں جاتا۔ مجھے یقین ہے میری قوم کتنی بھی نیچے سطح پہ چلی جائے، وہ کبھی نبی کے غدار نہیں ہو سکتے۔ کوئی مسلمان نبی کا غدار کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن جیسے مچھلی کو گھیسے سے پھنسایا، ویسے تم کو کس سے پھنسایا؟ میں نام تو عشق کا تھا، لیکن وہ عشق نہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عشق اس کو کہتے ہیں، عشق کس کو کہتے ہیں سمجھ لیں۔ عشق اس کو کہتے ہیں جو گمنام کو شہرت عطا کرتا ہے۔ عشق اس کو کہتے ہیں جو بدنام کو نیک نام بناتا ہے۔ عشق اس کو کہتے ہیں جو بگڑے ہوئے کو سدھار دیتا ہے۔ عشق اس کو کہتے ہیں جو بغداد کا میخانہ چھڑا کر مکے کے خدا خانے تک لے جاتا ہے۔ عشق اس کو کہتے ہیں جو یتیموں کا مال نہیں چھنواتا بلکہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھرواتا ہے۔ عشق اس کو کہتے ہیں جو منصور کو مل جائے تو اپنے زمانے کے ولیوں کا امام بنتا ہے۔ اگر صابر کو مل جائے وہ اپنا جنازہ خود پڑھاتا ہے۔ اگر باقی باللہ کو مل جائے تو وہ نان بھائیوں کو بھی باقی باللہیت کا مظہر بناتا نظر آتا ہے۔ ہاں عشق اگر مجدد الفسانی کو مل جائے تو وہ زمانے کا اللہ اکبر امام الہدا بنتا نظر آتا ہے، اکبر کے فتنے کو دھول چٹاتا نظر آتا ہے۔ عشق اویس کو مل جائے تو وہ شتربان جو ہے اتنا بلند ہو جاتا ہے۔ عشق والا کتنا بلند ہوتا ہے کہ سب نبی سے دعا کرواتے ہیں، اور نبی اویس کے پاس اپنے صحابہ کو بھیج کر کہتے ہیں جاؤ میرے اویس کو کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کر دے۔ نبی جس سے دعا کروا رہے ہو وہ عاشق ہے، نبی جس سے دعا کروا رہے ہو وہ عاشق ہے۔ یاد رکھیے یہ جو عشق کا گھیسا ڈالا گیا عشق نہیں تھا، کیونکہ یہ جس عشق کی بات کر رہے ہیں اس میں تو آدمی زانی بن رہا ہے، اس میں تو آدمی شرابی بن رہا ہے، اس میں تو آدمی جواری بن رہا ہے، اس میں تو آدمی ماں باپ کا نافرمان بن رہا ہے، اس میں تو لڑکیوں کو لے کے بھاگ رہا ہے۔ عاشق لڑکی لے کے کبھی بھاگ سکتا، اور جو عاشق ہوگا وہ لڑکی لے کے نہیں بھاگے گا، اور جو لڑکی لے کے بھاگے گا وہ آوارہ گنڈا تو ہو سکتا ہے، عاشق نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ بتاؤں، ہمارے یہاں عاشق کا دوسرا نام مجنو ہے، اللہ اکبر، لیکن مجنو نے پوری زندگی لیلا کو بالغ ہونے کے بعد کبھی دیکھا نہیں۔ کسی نے پوچھا او مجنو لیلا لیلا کرتا تو ہے لیکن لیلا کو کیوں نہیں ہے؟ وہ کہا ارے جو محبوب کی عزت کو تار تار کر دے وہ عاشق کیسا ہو سکتا ہے؟ میں تو نظر کے ڈر سے دیکھی نہ آنکھ بھر، میں تو نظر، تو یہ عشق کے نام پہ گنڈا گردی پھیلائی جا رہی ہے، عشق کے نام پہ زنا پھیلایا جا رہا ہے، عشق کے نام میں اپنے شریف لیڈروں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، میں نے کہا جس دن پکچر کے ہیرو
فلم میں لڑکیاں لے کر کے بھاگنا بند کر دیں گے، اس دن کبھی بھی کسی کی بیٹی کا ریپ، اور وہ بھی گینگ ریپ، کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ریپ ہمارے کے وہیں سے سیکھ رہے ہیں۔ میں صرف مسلمانوں کو اپیل نہیں کر رہا ہوں، ہندو میرے بھائی جو ہمارے ملک کی جو ہے وہ اکثریت ہے، وہ بھی اس اعتبار سے ہمارے ہیں کہ وہ برادران وطن ہیں۔ ہمیں جہاں اپنے بچوں کا خیال ہے، ہمیں ان کا بھی خیال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پڑوس اگر نشے میں ہوگا تو ایک دیوار پھلانگ کر کے نشہ ہمارے گھر میں بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم بھارت کو نشہ مکت بھی کرنا چاہتے ہیں اور بھارت کو زنا مکت بھی کرنا چاہتے ہیں، اور نشہ کے لیے پکچر میں جو زنا دکھایا جا رہا ہے اس کا خاتمہ کیا جائے۔ شراب جو دکھایا جا رہا ہے کہ ایک ہیرو، آپ کے لوگوں سے سنتے ہیں، آپ بھی آگے سناتے ہیں، ایک ہیرو محبت میں ناکام ہوتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کروں کیا، دوستوں کے پاس بیٹھتا ہے، بیٹھ کے کہتا ہے یار بتا کروں کیا، وہ کہتا ہے چھوڑ یار، جب سب نے غداری کی تمہیں نشے سے محبت کرنا چاہیے، پھر وہ نشیڑی بن جاتا ہے، نشہ کرنے لگتا ہے، نشہ کرتے کرتے پھر وہ چور بھی ہو جاتا ہے، وہ قاتل بھی ہو جاتا ہے، ماں کا مرڈر کرتا ہے، دوستوں کا مرڈر کرتا ہے۔ یہ کہاں سے سیکھ رہے ہیں بچے؟ یہ بچے کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ ایک بات میں بتاؤں، یہ تمہارا فلموں کا عشق ہے، اب ذرا توجہ سے سن لیں، یہ تمہارا فلموں کا عشق ہے جو اچھے بچوں کو نشیڑی بنا رہا ہے۔ میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں، او میری قوم کے بھولے بھالے بچوں، تم عشق اس سے کرتے ہی کیوں ہو جو غداری کرے؟ عشق اس سے کرتے ہی کیوں ہو جو غداری کرے؟ جو غدار ہو وہ محبوب نہیں ہو سکتا، اور جو محبوب ہو وہ غدار نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہم شفقت سب پہ کرتے ہیں، تعلقات سب سے رکھتے ہیں، دوستی سب سے کرتے ہیں، لیکن محبوب ہم نے صرف ایک ہی کو بنا رکھا ہے، ایک ہی کو، اور وہ صرف وفادار نہیں ہے بلکہ وہ تو جان وفا ہے، وہ تو شان وفا ہے۔ ہمارا محبوب ایسا جان وفا ہے کہ جہاں باپ نہیں آئے گا، باپ ساتھ چھوڑ کے بھاگ جائے گا، اس قبر کے اندر ہمارا محبوب تشریف نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عظمت مصطفیٰ حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، سادات اکرام، بہت اچھا پیغام ہے۔ باپ قبر میں نہیں آئے گا، نہ میرا نہ تمہارا۔ اور یہاں بڑے سچے سچے پیر لوگ بیٹھے ہیں، اس لیے ان کی ہمت سے میں سچی بات کر دوں، آج کل کے دور کا پیر بھی آپ کی قبر میں نہیں آئے گا، لیکن رسول اللہ آئیں گے۔ پیروں کو دل دو، جان دو، سب دو، لیکن سب سے زیادہ پیار کس سے کرو؟ لیکن سنیو تم کمزور ہو رہے ہو، مجھے جس کو جتنی گالیاں دینا ہے کنٹراکٹ لے لے گالی دینے کا، لیکن میں گالی پروف آدمی ہوں، الزام پروف آدمی ہوں۔ واٹر پروف دیکھا ہے؟ میں گالی پروف ہوں۔ واٹر جیسے واٹر پروف پر پانی اثر نہیں کرتا، میری صحت پہ گالیاں اثر نہیں کرتی، کیونکہ میں امام حسن والا ہوں۔ منبر پہ گالی دی جاتی تھی تو کہتے تھے اگر تو کہہ رہا ہے سچ تو اللہ مجھے سدھار دے، اور تو غلط کرے اور یقیناً کرے تو اللہ تجھے سدھار دے جا۔ میں حسنی ہوں اس لیے گالی مجھے، لیکن ایک بات ضرور کہہ جاؤں گا، سنیو کمزور پڑ رہے ہو، تم کہیں نہ کہیں اظہار محبت میں اپنے نبی سے زیادہ اپنے پیر کو اہمیت دے رہے ہو، معاف کرنا۔ یہ شاعر لوگ، مجھے شکایت ہے آپ لوگ، یہ شاعر لوگ جب نبی کی نعت پڑھتے ہیں نا، تم ایسے چپ بیٹھتے ہو جیسے تمہیں سانپ سن گیا، لیکن جب تمہارے پیروں کا نام ہوتا ہے تو تم نوٹے اڑاتے ہو۔ یہ میں نے روز دیکھنا ہے اور روز دیکھتا ہوں، روز سنتا ہوں، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، دل جلتا ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اور یہ سچے پیر لوگ، یہ سید، یہ علماء، یہ سلیم میاں جیسے سید،
आसिफ मियाँ जैसे, ये अदनान मियाँ जैसे, ये मुजफ्फर मियाँ जैसे, और ये नायबीन रसूल अल्लामा जाहिद जैसे, और इन सब के नाम मुझे नहीं पता, हजरत अल्लामा मुफ्ती राशिद मरकजी जैसे और भी लोग, सबके नाम नहीं पता, सब मेरे सर के ताज, मुझसे बड़े हैं इल्म में और अमल में। उम्र में कोई छोटा हो सकता है लेकिन इल्म में, लेकिन देखता हूँ कि पैसा लुटाते हो। कब कब नबी का नाम आया नहीं, पीर का नाम है। तो शायर क्या करता है पता है, जहां से उड़ता है फिर नबी पर एक एक शेर पड़ा, और जिसके नाम पर छपे हुए गांधी आने लगे तो उसको वो बार बार दोहरा रहा है, मटक मटक के दोहरा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए। सब शायर की बात नहीं करते, आज भी कुछ लोग हजरत हसन के नक्शे कदम पर है, उनकी जूतियां मेरे सरों पर, वो मेरे आका की नेमत है। लेकिन ये माहौल कौन बना रहे हैं? तुम। नमक किसका खा रहे हो? नमक किसका खा रहे हो? नमक हलाली तो करो। अल्लाह मिला उनकी वजह से, कुरान मिला उनकी वजह से, दीन मिला उनकी वजह से, ये रोटी के टुकड़े भी उन्हीं के सदके में मिले। मेरे इमाम ने हमें मसलक दिया है, मैं फिक्रे रज़ा का गुलाम हूँ, बंदे फिक्रे रज़ा हूँ। मेरे इमाम कहते हैं खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिब हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों हो। तकबीर, आरे रिसालत, मसलके आला हजरत, सारे हैदरी। सुन लो और दिल के कानों से सुन लो और दिल के कानों से सुन लो। लेने की बात आए तो नबी का दर, लेने की बात आए तो नबी का दर, और किसी का जिक्र करने की बात आए तो गैबर शाह, लक्कर शाह, पक्कर शाह, खाकिश, क्या क्या शाह ले आते हो। सबके जिक्र करो, मुझे एतराज नहीं है। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ, मुमकिन सबको मानता हूँ, मैं सबको मानता हूँ, मगर मुस्तफा के बाद क्यों उन्हें जाना, उन्हें माना, मैं दुनिया से मुसलमान लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। अब सुनो मेरी बात, सुनो अब सुनो। अगर नारा लगाना है ना, जब हुजूर की अजमत का ऐलान हो तो एक नारा लगा दो, सब नारे सिमट आएंगे। वो है कौन सा? मोहम्मद हमारे, बुलंद आवाज से मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। बस एक नारा लगा दो, सब नारे सिमट आएंगे। तवज्जो, लेने की बात आए आमिना का लाल, और जिक्र की बात आए दूसरे लोग। अपने अब्बा को लेके बैठते थे, इतनी लंबी लंबी फिरते, मेरे अब्बा ऐसे, मेरे दादा ऐसे, मेरे परदादा ऐसे। नहीं, कोई अब्बा का जिक्र नहीं है। आज के बाद हम कोई अब्बा दादा की तारीफ नहीं करेंगे, हम जिक्र करेंगे तो सिर्फ जिक्र मुस्तफा। हाँ, बवक्त जरूरत तारुफ की जरूरत पड़ जाए तो अलग बात है, बिल्कुल भूलना भी नहीं है, लेकिन जिक्र रसूल में फना हो जाओ। तो मेरी गुजारिश है, एक तो ये कि उनका जिक्र नहीं करते, उससे नुकसान क्या हो रहा है अल्लामा जाहिद साहब पता है? नुकसान ये हो रहा है कि हीरो ने किसके साथ शादी की है आपको ये तो पता है, लेकिन रसूलुल्लाह ने किनके साथ शादियां की है आपको ये नहीं पता। वजह क्योंकि हुजूर का जिक्र नहीं हो पा रहा है। हमारे सारे बुजुर्गों ने रसूलुल्लाह का जिक्र किया हुजूर। इसीलिए मेरा मशवरा है, मैंने उर्स रज़वी के मौके में भी लोगों को कहा था, खतना करो बच्चे की तो अज़मत मुस्तफा का जलसा रखो। हाँ, शादी करो बच्चे की तो भी अज़मत मुस्तफा का जलसा रखो। घर में मैयत हो जाए तो भी अज़मत मुस्तफा का जलसा रखो, और मुकर्रिर को पाबंद करो, कोई जिक्र नहीं चलेगा। अज़मत रसूल की महफिल में सिर्फ तुझे अज़मत रसूल बयान करनी है, शान
رسالت بیان کرنی ہوگی. ہاں بس پھر دیکھو بچہ ڈوب جائے عشق رسول میں نہ تو پھر کہنا. صحابہ نے یہی کہا. حضرت ابو ہریرہ کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ سن رہے ہیں آپ؟ نہیں کوئی بات سن رہے ہیں؟ ہاں حضرت ابو ہریرہ کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ ان کی ڈیوٹی تھی, یہ صحابہ کا مسلک بیان کریں, ان کی ڈیوٹی تھی مدینہ منورہ کے باہر جو راستہ انٹری کرتا تھا مین راستہ, وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے ابو ہریرہ بیٹھ جاتے تھے, اور جو قافلہ آتا تھا پوچھتے تھے کیوں آئے ہو؟ وہ کہتے تھے تجارت کے لیے. تو کہا جاؤ, لیکن وہ کہتے تھے نبی کی زیارت کے لیے آئے, نبی کے مزار مقدس کی زیارت کے لیے آئے. کہتے تھے بیٹھو پہلے سن لو نبی کیسے تھے, اور پہلے سن لو نبی کیسے تھے, نبی کیسے تھے سن لو کیسے تھے. ابو ہریرہ جیسا بیان کرتے تھے, اگر اس کو میں 14ویں صدی کی زبان میں بیان کروں تو اس کو سن لو کیسے تھے. جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا, اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام, اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام, جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا, اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام, جس کے آگے سرے سربراہ خم رہے, اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام, اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام, جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, ان گواہ کی لطافت پہ لاکھوں سلام. نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود, وہ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود, اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, موجے بیر سماحت پہ لاکھوں سلام, موجے بیر سماحت پہ لاکھوں سلام. جس سے تاریک دل جگمگانے لگے, اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم, اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام. اور پھر سب پر سلام بھیجتے بھیجتے آ کر کہتے دل سمجھ سے ورا ہے, دل سمجھ سے ورا ہے, مگر یوں کہوں گنچے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. اور پھر تمنا کرتے ہیں کاش محشر میں چلو ان کی آمد ہو, کاش محشر میں چلو ان کی آمد ہو, کاش محشر میں چلو ان کی آمد ہو. محشر کا سما بیان ہو رہا ہے, کیا بیان ہو رہا ہے؟ جب وہ محشر میں آئیں گے, جب وہ محشر میں آئیں گے تو ہزاروں فرشتے ان کو گھیر کر کے لائیں گے, اور جو دیکھے گا وہ کہے گا نبی پہ سلام ہو. وہ کہتے ہیں کاش محشر میں جاؤ ان کی آمد ہو, بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. جب سب سلام بھیج رہے ہو تو مجھ سے خدمت کی کچھ سی کہے مصطفیٰ جان رحمت پہ نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت سرزمین ٹانگا شریف, سادات ٹانگا حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ. سب کا ذکر کرو مگر زیادہ ذکر کس کا کرو؟ حضور کا. ڈوب جاؤ ذکر میں, بچوں کو بھی بتاؤ. تو میں کیا کر رہا تھا, او نادانو عشق ان سے کرتے ہی کیوں ہو جو دھوکہ دے. جو محبوب ہے وہ دھوکے باز نہیں, اور جو دھوکے باز ہے وہ اپنا محبوب کیسا کیسا محبوب, اللہ کو دیکھ کر بھی ہمیں نہیں بھولا. اپنا محبوب کیسا, ساری زندگی ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہا. اب بتاؤ ان کو چھوڑ کر کدھر کدھر جاؤ, نہ جاؤ. حضور سے عشق کرو, سچا عشق کرو. اور عشق کرنے کا طریقہ یہ ہے, جو جس سے جتنا عشق کرتا ہے, جو جس سے جتنا عشق کرتا ہے اس کا ذکر اتنا زیادہ کرتا ہے. آقا پہ درود بھیجو, حضور کا ذکر کرو, اور حضور سے وفا کرو. انشاءاللہ قبر میں کھاٹ سے سو گے, جسم تو جسم ہے, کفن بھی میلا نہیں ہوگا, فرشتے بھی تعظیم کریں گے. نکیرین کرتے ہیں تعظیم میں فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. تو یاد رکھیے اس سے کیوں عشق کرتے ہو جو غدار, اس سے عشق کرو جو جانے وفا ہے. غالب نے کسی سے عشق کیا,
پھر غالب کو کسی نے دھوکہ دیا تو غالب نے کہا دل ہی تو ہے نا سنگ خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ہنسائے کیوں۔ اور ایک مقام پہ کہا تھا جس کو وہ جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ غالب کہہ رہا ہے کہ میرا دھوکے باز محبوب اتنا بدماش ہے کہ میں اب اس کی گلی میں کبھی نہیں جاؤں گا، لیکن احمد رضا نے جس سے دل لگایا اور ایسی وفا ملی کہ احمد رضا نے یہ نہیں کہا کہ جس کو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جانے کی بات نہیں کہ گلی چھوڑو، نہیں کہتے ہیں پھر کے گلی تباہ وہ کرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ غالب غدار محبوب کی گلی میں جانا نہیں چاہتا اور احمد رضا جانے وفا کی گلی سے آنا نہیں بڑے شان والے، بڑے شان والے، بڑے شان والے یا رسول اللہ۔ توجہ اور بات آ گئی سن لو، کیونکہ غالب کا محبوب مرنے کے بعد بھی جنازے میں نہیں آئے گا۔ غالب بھائی دیوان غالب میں سے سامنے ہیں، میں الزام نہیں لگا رہا ہوں غالب سے، ویسے میں غالب سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ تقویت الایمان کے رب میں جواب جب علامہ فضل حق تحریر میں دے رہے تھے نثر میں، تو وہ غالب تھا جو نظم میں جواب دے رہا تھا۔ تقویت الایمان کے رد میں جواب دینے والوں میں غالب کا نام ہے، ہاں وہ پوری مثنوی موجود ہے۔ نہیں آپ نے توجہ نہیں دے رہے، میں اے بھیا بابو اتنے اچھا ہے مت بولا، یہ مناظرے میں سب بولتے ہیں، ہمیں مناظر نہیں صوفیوں کا غلام نہیں۔ سن لے باتیں ان کو پہنچ رہی ہے، غالب کا محبوب میت کے بعد بھی اس کے جنازے میں آنے والا، اگر توجہ تو بولو آنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ غالب کہتے ہیں ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ یہ غالب کا محبوب ہے، توجہ، یہ غالب کا محبوب ہے جس کو خبر ہی نہیں ہو رہی ہے عاشق کی میت کی، اور یہ ہمارا محبوب ہے مرنے سے پہلے سرانے آ کر کے کھڑا ہے۔ میرا دیدار کر لے اور دنیا چھوڑ دے، اسی کو تو ہم کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ غالب کا محبوب موت کی خبر نہیں رکھتا، ہمارا محبوب مرنے سے پہلے سرے بالی آ رہا ہے، میرا دیدار کر لے، میرا دیدار کر لے۔ اور دیکھتے دیکھتے مر رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے قبر میں جانے کے بعد بھی وہی تاج الشریعہ اس کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ آپ کی طلعت کو دیکھا، آپ کی طلعت کو دیکھا، جان دی قصہ ختم نہیں ہوا، آپ کی طلعت کو دیکھا، جان دی، اور قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ۔ ایسا محبوب کیوں چھوڑ بیٹھے ہو؟ تجدید وفا کرو، بولو حضور کی طرف پلٹ آتے ہو کہ نہیں انشاءاللہ، بولو پلٹ آتے ہو کہ نہیں انشاءاللہ۔ پلٹ آنا ہے، حضور کا ذکر کرو، حضور کی محفل کرو، حضور کے چرچے کرو، نماز کی پابندی کر کے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ انشاءاللہ جب سب چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، بندے کو مرکت میں تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، قید و رضا سے خوش و خوش ہے مزدہ رضا کا سناتے یہ ہیں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیا اسے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ السلام علیکم۔ ابھی بیٹھے
ایک بہت اہم کام رہ گیا ہے اس خانقاہ کے سجادہ نشین سید آصف میاں صاحب کے فرزند ارجمند سید عدنان میاں صاحب جنہوں نے جامعۃ الرضا بریلی شریف سے فضیلت کا کورس کیا ہے، اعزازی طور پہ ان کی دستار